شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے، یہ بڑا دھوکے باز ہے۔ یہ کسی عام آدمی کو دھوکہ نہیں دیتا، یہ ان کے پیچھے جاتا ہے جو روحانیت میں منزل پہ منزل پاتے جاتے ہیں، ان پہ حملہ کرتا ہے۔ روحانی لوگوں پہ شیطان اس طرح حملہ کرتا ہے کہ وہ پھر اپنا راستہ بھول جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے مثال آپ نے دیکھے ہوں گے، آپ کی زندگی میں بھی آپ نے ایسے پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے لوگ جو بڑے اللہ کے نیک بندے تھے، ان کا معیار اور مقام بہت اونچا تھا، لیکن پھر کہتے ہیں اچانک اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور وہ دین، وہ اللہ کی معرفت والا راستہ، وہ سب کچھ چھوڑ کے، اور پھر انہوں نے وہ ساری زندگی چھوڑ دی۔ ایسا کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کیونکہ اس دنیا میں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ اگر ہم مجموعی طور پہ دیکھیں تو دو قسم کے لوگ ہیں، ایک شیطانی، ایک رحمانی۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے جو کچھ بتائے ہوئے قانون ہیں ان پہ چل رہے ہیں، اور ان پہ اللہ کی نعمتیں اور برکتیں برس رہی ہیں، وہ رحمانی لوگ ہیں، وہ اللہ کے لوگ ہیں، وہ اللہ والے ہیں۔ اور دوسرے شیطانی۔ اب وہ جو شیطانی ہیں لوگ ہیں، وہ شیطان ان پہ کام نہیں کرتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے وہ ان کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ کی معرفت چاہتے ہیں اور روحانیت میں آنا چاہتے ہیں، وہ روحانیت میں جب آتے ہیں تو وہ رحمانی ہوتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ آ کے بہت ایسے لوگ ہیں جو دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور وہ دھوکہ شیطان دیتا ہے۔ اور وہ سب سے بڑا دھوکہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اب بہت سارا علم آ گیا، ہم نے دین کو بھی سمجھ لیا، ہم نے اللہ کو بھی سمجھ لیا، ہم نے اللہ کے رسول کو بھی سمجھ لیا، ہم نے ان کے احکامات کو بھی سمجھ لیا، اور وہ اتنے کتاب پڑھ لیتے ہیں کہ وہ خود کو کامل سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ حالانکہ کامل مکمل ذات صرف اللہ کی ہے، لیکن وہ جب خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ جو یہ سمجھنا ہے بہتر، دوسروں سے خود کو اعلیٰ اور بہتر سمجھنا، یہ ہے اصل شیطان کا دھوکہ۔ یہاں پہ آ کے، کیونکہ جب شیطان دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کسی بھی چیز میں میری پکڑ میں نہیں آ رہا، اور یہ اللہ کے راستے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اللہ کی رحمتیں برکتیں سمیٹ رہا ہے، اور میرا ہر وار خالی جا رہا ہے، میرا ہر اس پہ جتنا بھی میں کوشش کر رہا ہوں حملہ کرنا، لیکن اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، مجھے نقصان ہو رہا ہے، کوئی رزلٹ نہیں آ رہی۔ پھر آخر میں جا کے اس کو یہاں پہ آ کے پکڑتا ہے کہ اس کو یہ وسوسہ اس کے خون میں بٹھاتا ہے کہ تم تو بہت بڑے عالم بن چکے، تم نے تو روحانیت کے بہت سارے جو اسٹیجز ہیں، مقامات، وہ تو پار کر چکے ہو، اور تم اب عام لوگ نہیں رہے، تم خاص ہو گئے ہو، اور یہ جو لوگ تمہارے پاس آ رہے ہیں یہ تم سے کم تر ہیں، تم نے تو اللہ کو بھی راضی کر دیا، جنت کی ٹکٹ بھی لے لی، اب تمہارا کام ہے لوگوں کو بتاؤ، لیکن خود کو ان جیسا نہ سمجھو۔ یہ تکبر، یہ خود کو بڑا سمجھنا، یہ پکڑ کرتا ہے شیطان۔ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ شیطان نے، ابلیس نے کون سا گناہ کیا تھا؟ کیا اس نے شرک کیا تھا؟ شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، لیکن اس نے تکبر کیا تھا۔ تو شیطان جب دیکھتا ہے، ابلیس دیکھتا ہے کہ یہ لوگ کسی بھی چیز میں نہیں آ رہے، تو اس کو وہی چیز پہ لے کے آتے ہیں جہاں سے یہ پورا معاملہ اسٹارٹ ہوا تھا،
کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب کو کہا کہ اس کو آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. تو پھر ابلیس کہتا ہے کہ میں وہی وار کروں گا جو میرے ساتھ ہوا تھا، کہ میں اس میں تکبر ڈال دوں. جیسے اس نے کہا تھا کہ میں اس کو کیسے سجدہ کروں، یہ تو مٹی سے بنا ہے، میں نار سے بنا ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، تو یہ کس طریقے سے میں اس کو سجدہ کروں گا. تو اس نے کیا کیا؟ تکبر. تو اس کا تکبر، اس پہ ساری زندگی قیامت تک اس پہ لعنتیں ہو رہی ہیں. تو پھر وہ سوچتا ہے کہ جب میرا کوئی بھی وار اس پہ کام نہیں کرتا، یہ تو اللہ والا بندہ ہو گیا. تو پھر آخر میں اس پہ جو حملہ ہوتا ہے وہ یہی ہے، شیطان کا دھوکہ یہی ہے. اس لیے میں ان سب لوگوں کو کہہ رہا ہوں، بشمول میں اپنی بھی بات کرتا ہوں، کہ جس دن ہمیں یہ محسوس ہونے لگے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی، اندر میں تھوڑا بھی اگر ایسی فیلنگ آتی ہے کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں، کم سے کم ہم روحانیت میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، جس وقت یہ آپ کو فیلنگ آنا شروع ہو جائے، آپ اپنی آنکھیں کھول لیں، اپنے آپ پہ سمجھ جائیے کہ یہ تو شیطان کا دھوکہ ہے. اور شیطان کا دھوکہ مغرور لوگ، تکبر کرنے والے لوگ اپنے علم پہ، دیکھیے تکبر کس چیز پہ ہو رہا ہے؟ علم پہ اور اپنی معرفت پہ، اپنے مشاہدوں پہ تکبر. اللہ کے جو دین دیا ہوا ہے اس پہ جو اپنے علم حاصل کیا، اب اس پہ تکبر ہو رہا ہے. اپنے آپ کو ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم کچھ ہو گئے ہیں، ہم پہ اللہ کے بڑے کرم ہیں، ہم نے اپنی زندگی وقف کر دی اور ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا. اور اتنا تکبر ہو گیا کہ لوگوں سے ایسے لوگ ملتے بھی نہیں ہیں، صحیح طریقے سے بات نہیں کی. اسی لیے تو یہ جو فقیر حضرات ہیں، صوفی حضرات ہیں، انہوں نے کبھی تکبر نہیں کیا. یہ ہر کسی کے ساتھ ملنے والے تھے، یہ ملتے تھے، عام لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے. لیکن آج آپ نے دیکھا ہے جو بڑے بڑے علماء خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، سیکیورٹی کے نام پہ خود کو سب سے الگ کیا ہوا ہے. عام لوگوں سے ہاتھ ملانا تو بڑی دور کی بات، ان کی طرف دیکھ کے بات بھی نہیں کرتے. نام کیا لیتے ہیں کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ، ہمیں ڈر لگتا ہے. اللہ والا بندہ کبھی ڈرے گا موت سے؟ اس کو تو یہ پتہ ہوگا کہ جس دن بھی موت آنی ہے وہ تو آنی ہے، اور اس کا کون دشمن ہوگا؟ فقیر کا کون دشمن ہوگا؟ تو یہ لوگ جو آپ کو نظر آتے ہیں، جو آپ کو بظاہر بڑے روحانی نظر آتے ہیں، لیکن وہ نہ آپ سے ملتے ہیں، نہ آپ سے بات کرتے ہیں، اور خود کو عام لوگوں سے الگ کرتے ہیں، رکھتے ہیں، اور یہ بالکل فیل کرواتے ہیں کہ ہم کچھ اور چیز ہیں. تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے. روحانیت میں شیطان کا دھوکہ اسی کو کہا جاتا ہے. تو یہ چیز نہ صرف آپ اپنے اوپر بھی ٹیسٹ کریں، دیکھیں کہ کہیں آپ میں تو تکبر غرور نہیں آ رہا علم کا. اگر آ رہا ہے تو یہ آپ کی طرف یہ شیطان کا وار ہے، یہ اس کا حملہ ہے. ایک تو یہ سوچیں، دیکھیں، اور دوسرا جن لوگوں کو آپ کچھ سمجھتے ہیں، اپنا مرشد سمجھتے ہیں، یا کوئی بھی روحانی بندہ آپ کو لگتا ہے، لیکن اس میں آپ کو یہ چیز نظر آ گئی کہ وہ تکبر کر رہا ہے، غرور کر رہا ہے اپنے علم پہ، تو سمجھ جائیے کہ اس پہ ابلیس کا وار ہے، ابلیس کا حملہ ہے، شیطان کا حملہ ہے. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ شیطان کبھی بھی اپنے جیسے لوگ، مطلب شیطانی جیسے لوگ ہوتے ہیں جو سارا دن حساب کتاب کرتے رہتے ہیں کہ کس کو تنگ کروں، کیا کروں، شیطانی کام میں وہ چیلے ہیں شیطان کے، وہ سارا دن لوگوں کو پریشان کرنے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. ان پہ حملہ کیوں کرے گا؟ حملہ ہمیشہ روحانی لوگوں پہ ہوگا. تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ روحانی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑا کچھ منزل پا لیتے ہیں تو پھر تکبر میں آ جاتے ہیں. تو شیطان کا دھوکہ مطلب تکبر، اس سے خود کو بھی بچائیں. اور اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ کسی اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اسی شیطان کے دھوکے اور تکبر میں ہیں، تو اس سے آپ بچیں، خود کو شیطان سے بچائیں
اور ان سے بھی بچائیں، کیونکہ یہ لوگ خطرناک لوگ ہوتے ہیں، یہ آپ کو اس طرف لے کے جاتے ہیں۔ اپنے آپ پہ بھی کام کیجئے، اگر تھوڑا بھی ایسا احساس ہو رہا ہے تو اپنے آپ میں سے وہ چیزیں نکال دیں، کچھ بھی نہ سمجھیں۔ آپ کے پاس اگر تھوڑا بہت علم آ بھی گیا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کی حیثیت میں خود اپنی بات کر رہا ہوں، ہماری حیثیت اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے۔ 2-4 اگر اکھر ہمیں آ جاتے ہیں تو ہم خود کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتے ہیں، اور وہ جو کیا سمجھنا ہے اس سے بچنا ہے، اور نہ صرف ہمیں بچنا ہے بلکہ اگر آپ کو کوئی ایسا نظر بھی آ رہا ہے تو اس سے بھی آپ کنارہ کشی کریں۔